الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اجتماع ذکر النعت۔ انشاءاللہ ابتدا میں کلام مجید کی تلاوت ہوگی، آیت مبارکہ انشاءاللہ الرحمن ہم سنیں گے۔ اس کے بعد حمد باری تعالیٰ، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ آپ کی توصیف و ثنا بیان کی جائے گی، استغاثے ہوں گے، التجائیں ہوں گی، مدینے جانے کی حاضری کی تمنائیں پیش کی جائیں گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ آغاز تلاوت کلام مجید سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں میں بیٹھیے اور مزید یہ نیت کیجیے کہ رضائے الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کریم سماعت کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فهل أنتم مسلمون. صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہم نے سنی. مدنی چینل کے ناظرین اپنی عادت بنائیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کیجیے. وہ گھرانے بڑے خوش نصیب ہیں جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، حمد و نعت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے. وہ سینہ بابرکت ہے جس میں قرآن ہے، وہ سینہ ویرانے کی مثل ہے جس میں کچھ قرآن نہیں. جائزہ لیجیے اپنا، کیا ہمارے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہمارے بچے کر رہے ہیں؟ ہم خود قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو غور کیجیے، عادت بنائیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن سننے کی بھی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. اس کے لیے تفسیر قرآن پڑھیے. الحمدللہ تفسیر قرآن مکتبۃ المدینہ نے صراط الجنان کے نام سے 10 جلدوں میں شائع کی ہے اور اس کی موبائل اپلیکیشن بھی بنا دی ہے. آپ چاہیں تو موبائل پر ہی قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں. آج ہی دعوت اسلامی کی ایپ یہ ڈاؤن لوڈ کیجئے، صراط الجنان. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ میرے مولا ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ حافظ ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا
جل جلالہ وعم نوالہ وجل شانہ. سبحان اللہ. مدینہ منورہ جانے کی حسرت دل میں رکھنا، اس کی تمنا کرنا، اس کے لیے حاضری کے لیے دعا کرنا اور لوگوں سے کہنا کہ ہمیں دعائے مدینہ میں یاد رکھنا، بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے. آج ایسا ہی ہم کلام سن رہے ہیں. سبحان اللہ. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. سبحان اللہ. کاش ایسے ہو جائیں ہم کہ ہمارا دل ہر وقت مدینے کے لیے، مکۃ المکرمہ کے لیے بے قرار رہے. کبھی طواف خانہ کعبہ کا تصور ذہن میں آ جائے، کبھی گنبد خضرا کا جلوہ ہماری نگاہوں میں آ جائے اور بے اختیار ہماری آنکھوں سے اشک بہہ اٹھیں. یاد مدینہ میں رہنا بڑے ہی خوش نصیبوں کا حصہ ہے. یہ نعتیں پڑھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور جمانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کا ذکر تذکرہ کرنا اور اس کا تصور جمانا، یہ بہت برکت کی بات ہے. پھر آپ کی سیرت مبارکہ، پھر اس پر عمل، یہ سب خوش نصیبوں کا حصہ ہے. آج ایسے ہی ہم کلام سنتے ہیں اور ہر شخص چاہتا ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی حاضری مدینہ منورہ کی ہو جائے، مدینے پہنچ جائے، کسی طرح آقا کے دربار میں پہنچ جائے. سبحان اللہ. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. آقا کے دربار سے تو شفاعت ملتی ہے، شفاعت کی بھیک ملتی ہے. سبحان اللہ. اور مدینے کا ذرہ ذرہ رشک قمر ہے، وہاں کی حاضری کی تمنا کیوں نہ کریں. وہیں تو سب کچھ، ہمارا سب کچھ وہیں ہے. ہمارے آقا وہیں ہیں، صدیق و عمر وہیں ہیں، عثمان غنی وہیں ہیں. سبحان اللہ. اہل بیت وہیں ہیں، اہل بقیع میں آرام فرما رہے ہیں. تو مدینے کی یاد دلوں میں بسائے. اس کلام کو سنیے، انشاءاللہ الرحمن ضرور لطف آئے گا اگر توجہ رہی تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. منگتے ہیں کرم گل کا صدا مانگ رہے ہیں. منگتے ہیں کرم گل کا صدا مانگ رہے ہیں. ہم بھی منگتے ہیں کرم گل کا صدا مانگ رہے ہیں. منگتے ہیں کرم گل کا صدا مانگ رہے ہیں. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. منگتے ہیں کرم گل کا صدا مانگ رہے ہیں. ہم بھی منگتے ہیں کرم گل کا صدا مانگ رہے ہیں. دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. منگتے ہیں کرم گل کا صدا مانگ رہے ہیں. ہر نعمت کو دامن میں ہمارے، ہر نعمت کون ہے دامن میں ہمارے. ہم صدقہ محبوب خدا مانگ رہے ہیں.
सदा मांग रहे हैं, मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। और यूं खो गए सरकार के अल्ताफ करम में, यूं खो गए सरकार के अल्ताफ करम में, यूं खो गए सरकार के अल्ताफ करम में। तो नहीं होश के क्या मांग रहे हैं आका, ये भी तो नहीं होश के क्या मांग रहे हैं। दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। हम भी मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। और सरकार का सदका मेरी सरकार सरकार का सदका मोहताज जो गनीशा हो गदा मांग रहे हैं, मोहताज जो गनीशा हो गदा मांग रहे हैं। दिन रात मदीने करम उनका सदा मांग रहे हैं। हम भी मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। और दामन अमल में कोई नेकी नहीं खालिद, दामन अमल में कोई नेकी नहीं खालिद। हम सदका महबूब खुदा मांग रहे हैं, हम सदका महबूब खुदा मांग रहे हैं। दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। हम भी मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं, मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह। मांगते कैसे हैं? उनका करम सदा मांग रहे हैं, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं।
مدینہ منورہ کی حاضری کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن التجائیں متواتر ہوتی رہیں گی، ہم پر کرم ضرور ہوگا۔ گھر میں ہوں یا مسجد میں ہوں، اپنے آقا کو یاد کرتے رہیں، مدینہ کا ذکر کرتے رہیں، مدینہ منورہ کی حاضری کی التجائیں کرتے رہیں۔ آج ایک کلام امام اہل سنت کا ہم سنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہے، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی کیسی کرم نوازیاں ہوں گی۔ انشاءاللہ ان اشعار میں جو امام اہل سنت نے تحریر فرمائے ہیں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ قیامت کا دن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ غور کرنا چاہیے قیامت کے دن پر، جب ہمارے نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، صورت بہت قریب آ جائے گا۔ کئی لوگ پسینہ ان کی ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کوئی پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ وہ دن بڑا اہم دن ہے، اللہ سے اس دن کے لیے عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی کرم نوازیاں ہوں گی قیامت کے دن، اور جس پر نظر پڑ جائے گی اس کا بیڑا پار ہوگا۔ اپنے آقا کو یاد کرتے رہیں۔ آئیے آقا کی کیا کرم نوازیاں ہوں گی اس کی ایک جھلک انشاءاللہ اس کلام میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ دل نکل جانے کی جاگ آگا کن آنکھوں سے وہ، دل نکل جانے کی جاگ آگا کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، خون روتے آئیں گے، ہم مسکراتے جائیں گے، خون روتے آئیں گے، ہم مسکراتے جائیں گے۔ چلو حسرت تو سنتے گے وہ دل آج گئے، چلو حسرت تو سنتے گے وہ دل آج گئے، خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آج عید عاشقاں ہے، گر
خدا چاہے کہ وہ آج عید عاشقاں ہے، اگر خدا چاہے کہ وہ ابروئے بے بستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے، ابروئے بے بستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے، ابروئے بے بستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے۔ آنکھوں اٹھتا تو سن کے آنے کی دیر گئے، آنکھ اٹھتا تو سن کے آنے کی دیر گئے، خود وہ گر کر سجدہ میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی گئے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی گئے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرح، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرح، سیاں پہ اب بچھڑے گراتے جائیں گے، پھر من سیاں پہ اب بچھڑے گراتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سرور اپنے ناتوانوں کی خبر، سرور دیجیے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے، آپ ہوتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آنکھ ہو جائے عدو جل کر مگر غم تو رضا، آنکھ ہو جائے عدو جل کر مگر ہم جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، ہمیں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قیامت میں کیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیاں ہوں گی، اس کلام میں ہم نے سنا جب یہ شعر پڑھ رہے تھے، لو وہ آئے مسکراتے ہم غریبوں کی طرف، ہم اسیروں کی طرف یعنی قیدیوں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن اسیاں پہ اب
بجلی گراتے جائیں گے. خرمن یعنی ڈھیریاں، اسیاں گناہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت میں تشریف لائیں گے تو ہمارے جو گناہ ہیں جس کی ڈھیریاں لگ جائیں گی، اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عنایت ہوگی، جب آپ کی نگاہ پڑے گی اس اسیر کی طرف جو قید و بند میں ہوگا، کسی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، کوئی تک رہا ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کوئی مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دے گا، تو وہاں سے کہا جائے گا اذهبوا الی غیری، مگر میرے نبی پاک علیہ السلام ہمارے آقا فرمائیں گے انا لہا، جی ہاں میرے پاس ہی آج وہ منصب ہے. کیسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہوگی، کیوں نہ کرم فرمائیں گے. انہوں نے تو اس دنیا میں جو بول نہیں سکتے تھے ان پر بھی کرم فرمایا. ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص نے ہرنی کو قید کر لیا اور قید کر کے کہیں چلا. اتفاق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے تو ہرنی نے پکارنا شروع کیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں بائیں دیکھا، بظاہر کوئی شخص نظر نہیں آ رہا تھا. پھر دیکھا تو قریب ہی ایک ہرنی کو قید کیا ہوا ہے. اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں حاضر نہیں ہو سکتی آپ کی بارگاہ میں کیونکہ میں قید ہوں. پیارے آقا علیہ السلام اسے قریب تشریف لے گئے. اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے آج ہی 2 بچوں کو جنا ہے، وہ بھوکے ہوں گے یا رسول اللہ، اور آج ہی مجھے قید کر لیا گیا، مجھے کسی نے پکڑ لیا، مجھے آپ رہائی دے دیں. میں وعدہ کرتی ہوں کہ لوٹ کر آ جاؤں گی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کی ضمانت کیا ہے کہ تم واپس آؤ گی، اس کا ضامن کون ہوگا. ہرنی جانتی تھی کہ یہ مسئلہ میرے آقا ہی حل فرمائیں گے. فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہی میرے ضامن ہیں. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے اس ہرنی کو آزاد کیا، اس نے دودھ پلایا اپنے بچوں کو، واپس آ گئی. وہ شخص بھی آ گیا جس نے اس کو قید کیا تھا، پکڑ لیا تھا، وہ پہچان گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ ہرنی بھی آپ کی، آپ اس کو آزاد فرما دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرنی سے کہا جاؤ اور اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، اب تم آزاد ہو. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ہرنی وجد کرتی ہوئی، رقص کرتی ہوئی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نبی اللہ کے یہ نبی سچے ہیں. سبحان اللہ. تو جو بول نہیں سکتے ان پر بھی نبی پاک اپنی رحمت فرماتے ہیں. تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، جب وہ پریشانی میں ہوں گے قیامت کے دن تو ان پر کرم نوازیاں کیوں نہ ہوں گی؟ بالکل ہوں گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتیوں کو بخشوائیں گے، اپنے رب سے پل صراط سے پار لگائیں گے، کسی کو جام کوثر پلائیں گے اور کسی پر کرم فرماتے ہوئے اسے پل صراط سے آسانی سے گزار دیں گے، اور کسی کی تولیں ہلکی ہو رہی ہوں گی تو اس کی تولیں بھاری کریں گے. اعلیٰ حضرت کا ایک اور کلام ہم سنتے ہیں، اس میں کوثر کا بھی ذکر ہے، زمزم کا بھی ذکر ہے. بہت ہی پیارا کلام ہے امام اہل سنت کا، تھوڑا سا مشکل ہے، توجہ کریں گے انشاءاللہ الرحمن تو لطف آئے گا. سنیے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے
میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ راہ عرفان سے جو ہم راہ عرفان سے جو ہم نادیدار و محرم نہیں راہ عرفان سے جو ہم نادیدار و محرم نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں غنچے ماں اوحا کے جو چٹکے دنا کے راز میں غنچے ماں اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں بلبل سدرا تک اس کی بلبل سدرا تک کی بو سے بھی محرم نہیں بلبل سدرا تک کی بو سے بھی محرم نہیں اس میں زمزم ہے تھم تھم اس میں جم جم ہے کہ بے اس میں زمزم ہے تھم تھم اس میں زمزم اس میں جم جم ہے کہ بے کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم نہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں ہے انہی کے قدم کی باغ عالم میں بہار ہے انہی کے قدم کی باغ عالم میں بہار وہ نہ تھے عالم نہ تھا اور وہ نہ ہو عالم نہیں وہ نہ تھے عالم نہ تھا کر وہ نہ ہو عالم نہیں
قیصر شوق تخت جم نہیں خواہش قیصر شوق تخت جم نہیں مصطفیٰ مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اجتماع ذکر و نعت میں مدنی چینل کے ناظرین، ہم کچھ مدنی پھول بھی چنتے ہیں. آج آپ کی خدمت میں بخاری شریف کی ایک روایت، ایک حدیث پیش کروں گا جو حدیث قدسی ہے، یعنی زبان اقدس تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، مگر فرمان اقدس رب العالمین کا ہے. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. بخاری کے اندر ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کے مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میرا بندہ کسی ایسی شے سے میرا قرب نہیں پاتا جو فرض کو ادا کرنے سے زیادہ پسند ہو. اور آگے فرمایا، میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور مجھے کسی کام میں تردد نہیں جیسے میں کرتا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین، بخاری شریف کی روایت کا انتخاب میں نے یوں کیا کہ اس میں اللہ کے نیک بندوں کے فضیلت ہے، اولیاء اللہ کے فضائل ہیں. اس میں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی بڑی برکتیں ہیں. قرآن میں ان کا ذکر ہے، حدیث میں ہم ان کا ذکر سن رہے ہیں. اور یہ مہینہ ہمارے غوث الورا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان سے منسوب ہے، کیونکہ اس مہینے میں آپ کا عرس مبارک ہے. سبحان اللہ. بخاری کی روایت جو میں نے سنی ہے اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا قرب پاتا ہے فرائض سے، اور اس کے بعد پھر نوافل سے. جتنا قرب فرائض سے پاتا ہے اتنا قرب کسی چیز سے نہیں پاتا. تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ فرائض کو ترک نہیں کرتے، چھوڑتے نہیں ہیں، فرائض نہیں چھوٹتے ان کے. تو جو چرس اور بھنگ پینے والے ہیں وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں. بعض عامل ایسے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. وہ اللہ کا ولی جو ہے وہ فرائض کی پابندی کرے گا، شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا. پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ جب وہ فرائض کی پابندی کرنے کے بعد پھر نوافل کی کثرت کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. پھر جب محبوب بنا لیتا ہے تو پھر فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں بعض روایت میں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب غور کیجئے، اللہ تعالیٰ حلول سے پاک ہے، مگر اللہ اپنے اس بندے کی آنکھ میں ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ دور دور کی چیز کو بھی دیکھ لیتا ہے. سبحان اللہ. اس کے ہاتھ میں ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ دور کی چیزوں پر بھی دسترس رکھتا ہے. آئیے بخاری شریف کی اس حدیث کی شرح ہم 3 بہت بڑے بڑے علماء کی کتابوں سے پڑھتے ہیں. پہلے جو عالم ہیں ان کا نام ہے سیدنا امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر رازی، جسے امام رازی کے نام سے پکارا جاتا ہے.
آپ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے تفسیر کبیر میں کیا فرمایا، اور پھر شیخ محقق علی الاطلاق سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب شرح فتول غیب میں، اور اس حدیث کی شرح قاضی ایاز نے شفا شریف میں، اور تفسیر کبیر یہ 606 سنہ ہجری کی ہے، یعنی امام فخر الدین رازی 606 ہجری کے ہیں، اور امام قاضی ایاز جنہوں نے شفا شریف لکھی ہے یہ 544 ہجری کے ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1052 ہجری کے ہیں۔ تینوں بہت بڑے عالم ہیں، امام فخر الدین رازی ہوں یا قاضی ایاز ہوں یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اہل علم جانتے ہیں کہ کتنے بڑے عالم ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عشق و محبت والی آگ میں جلا کر فنا کر دیتا ہے، اور نفسانیت اور انانیت والا زنگ اور میل اور کچیل اس سے دور ہو جاتا ہے، تو انوار الہیہ سے اس کا بدن منور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اللہ کے انوار ہی سے پھر دیکھتا ہے، اور انہی کی بدولت سنتا ہے، اس کا بولنا انہی انوار کے ذریعے ہے، اور اس کا چلنا پھرنا پکڑنا مارنا انہی سے ہے۔ سیدنا امام راضی فرماتے ہیں، حدیث قدسی کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رب العزت کا نور جلال جب بندہ محبوب کے کان بن جاتا ہے تو وہ ہر آواز کو سن سکتا ہے، چاہے وہ آواز نزدیک کی ہو چاہے وہ آواز دور کی ہو۔ اور اب اللہ رب العزت کا نور جلال جب بندہ محبوب کے کان بن جاتا ہے تو وہ ہر آواز کو سن سکتا ہے، چاہے وہ نزدیک ہو چاہے وہ دور ہو، اور اس کی آنکھیں نور جلال سے منور ہو جاتی ہیں تو دور و نزدیک کا فرق اس کے درمیان ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہر گوشائے کائنات اس کے پیش نظر ہوتا ہے، اور جب وہی نور بندے کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوتا ہے تو قریب و بعید اور مشکل اور آسان میں اسے تصرف کرنے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، اس کی شرح میں نہیں کر رہا، اس کی شرح قاضی ایاز کر رہے ہیں جنہوں نے شفا شریف لکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ دور سے جائز ہے اور قریب سے جائز ہے، اور دور سے جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے، اس میں شرک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کوئی شرک نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین جن کے دلوں میں یہ وسوسے ہیں، شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ دیکھیں، جب بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے اور قرب پا لیتا ہے تو پھر جو ہے، ہم نے قاضی ایاز کی اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ہم نے سنا کہ بھی دور و نزدیک کا معاملہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے، ایسی دسترس آ جاتی ہے اس کے ہاتھ میں کہ وہ اگر بیٹھا بغداد میں ہے اور اس کا مرید کراچی میں ہے تو بغداد میں بیٹھے بیٹھے اپنے مرید کی مدد کرتا ہے۔ اگر وہ مشرق میں ہو اور اس کا مرید مغرب میں ہو، اور مرید کا سطر اگر بے سطر ہو جائے تو وہ اس کا پیر اور وہ اللہ کا ولی بغداد میں بیٹھے بیٹھے اس کی بے سطری کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثالیں بھی احادیث میں ہیں۔ چنانچہ روایت میں ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو ایک مقام پر مدینہ منورہ میں روانہ فرمایا۔ 1400 مائل کی مسافت سے دشمن نے، 1400 مائل جب وہ دور تھے تو دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ یہ پہاڑ کا خیال کرو۔ ادھر انہوں نے امیر المومنین کی آواز سنی اور سن کر دشمنوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب غور کیجئے، اس وقت موبائل نہیں تھا، سیٹلائٹ نہیں تھی، فاروق اعظم کی آواز تھی جو حضرت ساریہ نے 1400 مائل دور رہ کر سن لی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرماتے ہیں یعنی میری نظر لوہے محفوظ پر ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین فاروق اعظم نے دریائے نیل کو اپنا رقہ جاری فرمایا جو اس وقت پانی سے لبریز نہیں ہوتا تھا جب تک اس میں ایک نوجوان لڑکی کو نہیں پھینکا جاتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک خشک رہے،
ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرمائے۔ چنانچہ وہ جب آپ کا رقعہ جس پر یہ الفاظ درج تھے دریا میں ڈالا گیا، فوراً دریا میں طغیانیاں آئی اور دریا لبالب بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں آگ لگ گئی جو کسی طرح سے نہیں بجھ پا رہی تھی۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا، اسکنی یا نار، یعنی اے آگ ٹھہر جا۔ یہ لکھ کر خادم کو دیا، اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا آگ میں پھینک دیا تو گویا ایسا معلوم ہوا کہ یہاں کبھی آگ لگی نہیں تھی۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی قدرت ہے جو اللہ کی عطا سے انہیں ملتی ہے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، مکانات لرزنے لگے، بہت بڑی تباہی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ فاروق اعظم نے اپنا درہ زمین پر زور سے مارا اور فرمایا، اے زمین ٹھہر جا۔ اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ آج تک مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں جو فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں اس کے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ نبی ہیں نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کو ملنے والے رتبے پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری اور لین دین کے محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اور اللہ کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے، اور جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے تو انہیں خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ وہ قیامت کے دن بے خوف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دامن سے ہمیں وابستہ رکھے، ہمیں غوث الورا کے دامن سے وابستہ رکھے۔ ہمارے غوث کیسے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کا قرب کا عالم دیکھیں، اللہ کی ان سے محبت کا عالم دیکھیں۔ فرماتے ہیں میرا رب مجھ سے فرماتا ہے، عبد القادر تجھے میری قسم تو کھا لے تو میں کھاتا ہوں، اے عبد القادر تجھے میری قسم تو پی لے۔ جب میرا رب مجھے قسم ارشاد فرماتا ہے کہ عبد القادر تجھے میری قسم تو پی لے تو میں پیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسی محبت کا عالم ہے، اور اللہ نے کیسی نوازشیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الورا کو عطا فرمائی ہے۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس واقعے کو اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا، سنتے ہیں ہمیں۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا۔ تو ایسے غوث اعظم سے ہم وابستہ ہیں، انشاءاللہ ان کی کرم نوازیاں خوب جاری ہیں اور قیامت میں بھی جاری و ساری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں سے وابستہ رکھے، ان کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی شان میں بے ادبی کرنے، گستاخی کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے
غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تاج والے میں قربان تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تاج والے میں قربان تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا، ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر ہر پر اٹھانا تیرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے، اور تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ زمین، تیرے فیضوں کرم کی تو حد ہی نہیں، تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ زمین، تیرے فیضوں کرم کی تو حد ہی نہیں، جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، اور تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطرے کو دیکھا
دیا تو نے حبشی کو رش کے امر کر دیا ڈوب سورج پھرانا تیرا کام ہے تو نے حبشی کو رش کے امر کر دیا ڈوب سورج پھرانا تیرا کام ہے ڈوب سورج پھرانا تیرا کام ہے کیا جان قربان تیرے نام پر ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر ساقیا جان قربان تیرے نام پر ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے اور میرے دل میں تیری یاد کا راج ہو میرے دل میں تیری یاد کا راج ہو ذہن تیرے تصور کا محتاج ہو ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے لاج میری نبھانا تیرا کام ہے ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے لاج میری نبھانا تیرا کام ہے لاج میری نبھانا تیرا کام ہے ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اور سوز و گداز عطا فرمائے. ہمارے خلیل بھائی ماشاءاللہ نئے سے نئے کلام لے کر آتے ہیں. آج بھی خلیفہ اعلیٰ حضرت برہان ملت حضرت مولانا برہان رضا خان برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سنائیں گے. ابھی پچھلے دنوں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک اسلامی بھائی کی حاضری اور انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک آپ کو پیش کیے. مدنی چینل پر لائیو بھی اس کی زیارت کروائی گئی. تو آج کا کلام بھی نالین پاک کے متعلق ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے. نقش نالین پاک کسی کے پاس ہو تو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. جیسے کہ میں نے نقش لگایا ہوا ہے اور اصل کی تو بات ہی کیا ہے سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین اقدس کا جو ہے یہ عکس ہے اور جو ہے امیر اہل سنت کے پاس کسی نے اصلی بھیجے ہیں جو بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق اس کی ہم نے زیارت بھی کی. ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوئی, ہمارے دل بھی ٹھنڈے ہوئے, کلیجے بھی ٹھنڈے ہوئے اس رات الحمدللہ. اس
تبرک کو دیکھنے کی سعادت ملی. آج اس کی فضیلت پر انشاءاللہ ہم کلام سنتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سے نسبت کی جو بھی چیز ہو اس سے محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، چاہے وہ منہ مبارک ہوں، نالین اقدس ہوں. سبحان اللہ. حضور کی آل و اولاد ہو، جب ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے، اس کی تعظیم بھی جلانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر تبرک کا ادب نصیب کرنا توفیق عطا فرمائے ہمیں. اور صحابہ کرام کا یہی معمول تھا. روایتوں کے اندر ہے، صحیح روایتوں کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وضو کا پانی بچا ہوا گرتے تو صحابہ کرام ہاتھ بڑھا کر اسے لے کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تبرک لیا کرتے تھے. آج ہم انہی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. سنتے ہیں انشاءاللہ کلام نارائن پاک کے فضائل کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نعل پاک کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا تھا جس کے جواب میں آپ نے ایک پورا رسالہ تحریر فرمایا. تو اسی دوران جو ہے آپ نے یہ کلام بھی تحریر فرمایا. تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سجتے ہیں سیاروں کے تاج سلطانی ہے میری ٹھوکروں پر یا نبی تیرا نعل پاک میرا تاج عزت یا رسول. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے نقشۂ نعل پاک نبی، اے نقشۂ نعل پاک نبی، تیری وجاہت کیا کہنا. اے نقشۂ نعل پاک نبی، اے نقشۂ نعل پاک نبی، تیری وجاہت کیا کہنا. جس نعل کی تو تصویر بنا، جس نعل کی تو تصویر بنا، اس نعل کی عزت کیا کہنا. اس نعل کی عزت کیا کہنا. جن پیارے پیارے قدموں کی پاپوش بنی پابوس رہی، جن پیارے
اپنی بابوں سے رہی ٹھنڈی ہو میری آنکھیں جس سے ٹھنڈی ہو میری آنکھیں جس سے اس نار کی صورت کیا کہنا ہے نقشہ نالے پاک نبی ہے نقشہ نالے پاک نبی تیری وجاہت کیا کہنا وہ بھی تھے جنہوں نے خدمت کی وہ بھی تھے جنہوں نے خدمت کی اس نالے پاک محمد کی اس نالے پاک محمد کی وہ بھی تھے جنہوں نے خدمت کی وہ بھی تھے جنہوں نے خدمت کی اس نالے پاک محمد کی اس نالے پاک محمد کی ان روشن قسمت والوں کا ان روشن قسمت والوں کا یہ تاج سعادت کیا کہنا ہے نقشہ نالے پاک نبی ہے نقشہ نالے پاک نبی تیری وجاہت کیا کہنا ہے ناز ہمیں بھی قسمت پر کو نال نہیں تو تصویر صحیح ہے ناز ہمیں بھی قسمت پر کو نال نہیں تصویر تو ہے ناز ہمیں بھی قسمت پر ناز ہمیں بھی قسمت پر ہے ناز ہمیں بھی قسمت پر نال کی تصویر تو ہے گو نال کی تصویر تو ہے ناز ہمیں بھی قسمت پر ہے ناز ہمیں بھی قسمت پر نال کی تصویر تو ہے گو نال کی تصویر تو ہے کافی ہے عقیدت مندوں کو کافی ہے عقیدت مندوں کو یہ پیاری نسبت کیا کہنا یہ پیاری نسبت کیا کہنا ہے نقشہ نالے پاک نبی ہے نقشہ نالے پاک نبی تیری وجاہت کیا کہنا یہ تیری وجاہت کیا کہنا جن قدموں نے عرش کو زینت دی جن قدموں نے عرش کو زینت دی ان قدموں کی اس نے حفاظت کی ان قدموں کی اس نے حفاظت
کی جن قدموں نے عرش کو زینت دی جن قدموں نے عرش کو زینت دی ان قدموں کی اس نے حفاظت کی ان قدموں کی اس نے حفاظت کی سو جان سے میں صدقے جاؤں سو جان سے میں صدقے جاؤں سو جان سے میں صدقے جاؤں اس نال کی قسمت کیا کہنا سو جان سے میں صدقے جاؤں سو جان سے میں صدقے جاؤں اس نال کی قسمت کیا کہنا اس نال کی قسمت کیا کہنا جنہیں آنکھوں نے دیکھا آقا کو جنہیں آنکھوں نے دیکھا آقا کو جنہیں ہونٹوں نے چھوا قدموں کو جنہیں ہونٹوں نے چھوا قدموں کو ان آنکھوں کی قسمت کیا کہنا ان آنکھوں کی قسمت کیا کہنا ان ہونٹوں کی لذت کیا کہنا ان ہونٹوں کی لذت کیا کہنا اے نقشۂ نام پاک نبی اے نقشۂ نام پاک نبی تیری وجاہت کیا کہنا تیری وجاہت کیا کہنا نالین پہ قربان ہو جاؤ نالین پہ قربان ہو جاؤ میں ان کا غبار کہاں پاؤں میں ان کا غبار کہاں پاؤں نالین پہ قربان ہو جاؤ نالین پہ قربان ہو جاؤ میں ان کا غبار کہاں پاؤں میں ان کا غبار کہاں پاؤں اے کاحل بصارت کیا کہنا اے کاحل بصارت کیا کہنا نور بصیرت کیا کہنا نور بصیرت کیا کہنا ہو دفع بلا منظور و شفا ہو دفع بلا منظور و شفا اور فتح و نصرت پر آدھا اور فتح و نصرت پر آدھا ہو دفع بلا منظور و شفا ہو دفع بلا منظور و شفا اور فتح و نصرت پر آدھا اور فتح و نصرت پر آدھا یہ اس کا اثر یہ فیض اس کا یہ اس کا اثر یہ فیض اس کا یہ اس کی برکت کیا کہنا
اس کی برکت کیا کہنا، اے نقشہ نالے پاک نبی، اے نقشہ نالے پاک نبی، یہ تیری وجاہت کیا کہنا، یہ تیری وجاہت کیا کہنا، زیر کف پانا لے رنگے، زیر کف پانا لے رنگے، شاہوں کے سروں کی تاج بنے، شاہوں کے سروں کی تاج بنے، تصویر اس نال کی میرے لیے، تصویر اس نال کی میرے لیے ہے، زیب و زینت کیا کہنا ہے، زیب و زینت کیا کہنا ہے، نقشہ نالے پاک نبی، اے نقشہ نالے پاک نبی، یہ تیری وجاہت کیا کہنا، یہ تیری وجاہت کیا کہنا، مرشد نے جو نقشہ پیش کیا، اس نال مبارک کا برہان، اس نال مبارک کا برہان، مرشد نے جو نقشہ پیش کیا، مرشد نے جو نقشہ پیش کیا، اس نال مبارک کا برہان، اس نال مبارک کا برہان، لا ریب سند سے ثابت ہے، لا ریب سند سے ثابت ہے، لا ریب سند سے ثابت ہے، پھر اس کی صداقت کیا کہنا، پھر اس کی صداقت کیا کہنا، سینے سے لگا کو میں بسا، سینے سے لگا کو میں بسا، سر پر اسے رکھ کر مانگ دعا، سر پر اسے رکھ کر مانگ دعا، سینے سے لگا کو میں بسا، سینے سے لگا کو میں بسا، سر پر اسے رکھ کر مانگ دعا، سر پر اسے رکھ کر مانگ دعا، اس کے توسل سے برہان، اس کے توسل سے برہان، کھل جائے گی قسمت کیا کہنا، کھل جائے گی قسمت کیا کہنا، سینے سے لگا کو میں بسا، سینے سے لگا کو میں بسا، سر پر اسے رکھ کر مانگ دعا، سر پر اسے رکھ کر مانگ دعا، اس کے توسل سے برہان،
جس کے توسل سے برہان کھل جائیں گے قسمت کیا کہنا کھل جائیں گے قسمت کیا کہنا ہے نقشۂ نالے پاک نبی ہے نقشۂ نالے پاک نبی تیری وجاہت کیا کہنا یہ تیری وجاہت کیا کہنا جس نار کی تو تصویر بنا جس نار کی تو تصویر بنا اس نال کی عزت کیا کہنا اس نال کی عزت کیا کہنا پر نہ کچھ افتاد یا پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا مدد پر ہو تیری امداد یا مدد پر ہو تیری امداد یا مریدی لا تخف فرماتے آؤ مریدی لا تخف فرماتے آؤ بناؤں میں یہ ناشاد یا بناؤں میں یہ ناشاد یا کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ہر بار ہم نے آس ہے لگائی دیر سے ہاں تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولیاں بھر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے تم پر لاکھوں سلام آقا 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 رب کے پیارے راج دلالے رب کے پیارے راج دلالے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے رب کے پیارے راج دلالے رب کے پیارے راج دلالے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے اے دامان رحمت والے
اے دامان رحمت والے، اے دامان رحمت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے، آہ بھور سے کون نکالے، ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے، ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے، ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے، آہ بھور سے کون نکالے، آہ بھور سے کون نکالے، ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے، ڈوبتی نہ ہو کون سنبھالے، آہ بھور سے کون نکالے، آہ بھور سے کون نکالے، ہاں ہاں زور و طاقت والے، ہاں ہاں زور و طاقت والے، ہاں ہاں زور و طاقت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، 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 تم پر لاکھوں سلام آقا۔ خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، دیدار کی بھی کب بڑھے گی، منگتا ہے امیدوار آقا، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، آسی کو بھی نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے، چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ پروردگار عالم، ہمارا اجتماع ذکر و نعت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس میں جو استغاثے کیے، التجائیں کی ہیں، اللہ سب مقبول ہو جائیں۔ اے اللہ ہم سب پر رحمت فرما۔ ہمارے جتنے ناظرین ہیں مدنی چینل کے، جو اجتماع ذکر و نعت میں بذریعہ مدنی چینل شریک رہے، اے اللہ ان کی ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ ہم سب کو جلدی جلدی مکے اور مدینہ طیبہ کی حاضریاں نصیب فرما۔ الہ العالمین، نالین مقدس کا واسطہ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگاری عطا کر دے، تقوی کی دولت اور نعمت عطا کر دے۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ عطا کر دے، جو کم فہمی کی وجہ سے نہ مانگ سکے اے اللہ وہ سب بھی عطا کر دے۔ ہم سب پر اپنی رحمت فرما، ہم سب پر اپنا کرم فرما۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔